دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا اگر میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پی ایم ایل این کی پارٹیاں موجود ہیں، پی ٹی آئی موجود ہے، جے یو آئی موجود ہے، باقی جماعتیں موجود ہیں، ان کا ہر کسی کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ڈیفینیٹلی ہوگا، پالیٹکس ہوگی، لیکن ریاست کے نام پہ نہیں، امن کے نام پہ نہیں، یا ترقی کے نام پہ نہیں۔ اچھی بات ہے آج ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے، ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے، ہمارے صوبے کی خوشحالی کے لیے، ہمارے صوبے میں جو وفاق نے ہمیں جو فاٹا میں یا فارمر فاٹا میں مرج ڈسٹرکٹ میں جو پیسے دینے تھے ان کی کمی یا ہمارے جو رائلٹیز ہے اس کے حوالے سے بات کی ہوگی، تو میں سمجھوں اس طرح کی بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک میٹنگ سے نہیں، میں اس میں سیریز آف میٹنگز ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے معاملات حل ہوں گے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس میں جو یہ چیز ہوئی۔ گورنر صاحب یہ بتائیے کہ کے پی کے کی حکومت ہے جو وہاں پہ کافی سارے کرپشن کے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں ان پہ، اور دوسرا وہ انہوں نے پولیٹیکل ایجنڈا رکھا، صرف ایک شخصیت کے ارد گرد جو گھومتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پارٹی اپنی پارٹی ورکرز کے ساتھ بھی انصاف کر رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک شخص کے لیے رہائی کے لیے اگر آپ پورا صوبہ جو قربان کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا جو ہے وہ سیکٹریٹ جو ہے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اڈیالہ کے باہر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے صوبے کے مسائل ہے، اس وقت ہمارا صوبہ فوکس چاہتا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ آپ جنوبی اضلاع کی صورتحال دیکھیں، آپ مرج ڈسٹرکٹ کی صورتحال دیکھیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، جہاں پر دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ آپ کوئٹہ کی صورتحال کو دیکھیں، پچھلے دنوں جو کوئٹہ میں ہوا، تو اس میں ہمیں پولیٹیکل یکجہتی چاہیے۔ جب پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، اور ہم نے لڑی ہے۔ 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی، ہم سب اکٹھے تھے، ہم نے جنگ لڑی، ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے امن قائم کیا ہے۔ آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ فوج ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، پولیس ہے، وہ اپنے سیاسی لوگ ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، اگر وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اگر خاص کر ہمارے سیکورٹی فورسز والے روزانہ کی بیس پہ شہادتیں دے رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اور آخری دہشت گرد تک انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، لڑیں گے، اپنے ملک میں اپنے صوبوں میں امن قائم کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ امن قائم ہوگا، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ دیکھیں جنگ جیتنے کے بعد دنیا آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ایوریج ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، یا آپ کو وہاں پر بلا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں۔ ہمارے اگر پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں، باقی ہمارے وزراء جا رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی اگر میں خیر متفقہ کی بات کروں، وہاں پر جو ریلیجس ٹوریزم ہے، آج ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، وہ ریلیجس ٹوریزم پہ کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں کرتارپور گئے ہیں، وہ ریلیجس ٹوریزم کو خیبر پختونخوا میں بھی فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ٹوریزم کو فروغ ہوگا، ہمارے پاس مائنز منرلز موجود ہیں، ہمارے پاس بہت سے قیمتی ذخائر موجود ہیں ہمارے پاس۔ آج میں ایم ڈی او جی ڈی سیل سے ملا، اور انہوں نے جو مجھے بتایا کہ جس طریقے سے وہاں پر ذخائر ہیں تیل اور گیس کے، ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں کہیں بھی شاید نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو ہمارا فیوچر ہے، پاکستان کا فیوچر خیبر پختونخوا میں بھی ہے، لیکن سب سے ٹاپ پریورٹی ہے کہ امن ہوگا، امن ہوگا، یکجہتی ہوگی تو خوشحالی ہوگی اور ترقی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ جب بلوچستان میں غرد حکومت ہے وہ بالکل پیس کو متاث کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز نے مقابلہ کیا ہے، بہت بڑا حملہ روکا گیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو انڈیا کا آپ نے سوال کیا، دیکھیں انڈیا تو جو جنگ ہارنے کے بعد جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ چپ کا روزہ لگ گیا ہے، وہ بات پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم نے جنگی محاذ پہ بھی اور سفارتی محاذ پہ بھی ہم نے جس طریقے سے ان کو مل کر شکست دی، ہم کہیں گے کہ ہم نے مل کر جو شکست دی آج سب کے سامنے ہے۔ آج جس طریقے سے دنیا آپ کو مانتی ہے، آج آپ کو سپر پاور، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے میں ایک دو دفعہ اگر پاکستان کا نام نہ لیں، فیلڈ مارشل کا نام نہ لیں، پاکستان کی حکومت کا نام نہ لیں، پاکستان کے ساتھ بزنس کا نام نہ لیں، تو وہ ان کو مطلب ہے کہ ایک قسم کا آرام نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے۔ ہم جب پہلے کہتے تھے کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کہاں پر لگتا ہے، کدھر جاتا ہے، ہم نے اپنے کئی گنا دشمن کو ہرا کر بتایا کہ ہمارا دفاعی بجٹ کہاں پر لگتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی، دیکھیں بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے، پچھلے دنوں پرسوں جس قسم کے وہاں پر حملے ہوئے، اور جس قسم سے بہادری کے ساتھ ہمارے وہاں پر پولیس نے، وہاں کی ہماری صوبائی حکومت نے، وہاں پر ہماری فوج نے، ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر لڑے، ان کا مقابلہ کیا۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم نے بار بار افغانستان سے کہا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل آپ کی سرزمین استعمال کر رہی ہے ہمارے خلاف۔ انڈیا اور اسرائیل ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتی، انہوں نے لڑ کے دیکھ لیا، اب وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر ہمارے خلاف۔ ہم نے ثبوت دیے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے افغانستان کے خلاف کہ یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ لہٰذا وہ جو چاہے وہ BLA وہاں پر کر رہی ہے یا TTP خیبر پختونخوا میں کر رہی ہے، ان شاء اللہ ہم لڑ رہے ہیں،
आखिर दम तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है आप देखेंगे बहुत जल्द दोनों सूबों में आप देखेंगे अमन होगा, खुशहाली होगी और तरक्की होगी। थैंक यू थैंक यू